دوستو اس فتویٰ کے اندر ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمندر میں دریا میں ڈوب کر مر جاتا ہے تو کیا اس شخص کے قرض بھی معاف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے آج یہ بھی پڑھنا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کی روح خود اللہ تبارک و تعالی قبض فرماتا ہے۔ فتویٰ سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا سکیں اور لوگوں کو بھی آپ کے ذریعے سے ثواب ملتا رہے۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص ڈوب کر شہید ہو جائے اس کا قرض معاف ہو جاتا ہے، کیا یہ بات شرعی اعتبار سے درست ہے؟ جواب: سمندر میں شہید ہو جانے والے کے حق میں اس طرح کی روایت وارد ہوئی ہے کہ اللہ پاک اپنے دست قدرت سے اس کی روح قبض فرماتا، اپنے تمام حقوق اسے معاف فرماتا اور بندوں کے وہ تمام مطالبے جو اس شہید ہونے والے پر تھے وہ سب اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جس شہید کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ شہید ہے جو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور اعلاء کلمت اللہ یعنی کلمہ حق بلند کرنے کے لیے سمندر میں جہاد کرے اور وہاں شہید ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ویسے ہی پانی میں ڈوب کر وفات پا جاتا ہے اس کو بھی حدیث میں شہید کہا گیا، جس کا معنی یہ ہے کہ روز قیامت انہیں شہداء کے ثواب کی طرح ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس شہادت سے اس کے دیون یعنی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، قرضے معاف نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس طرح کی صراحت ہے کہ اس کا دین اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہو۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن اور امام طبرانی معجم کبیر میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی سمندر میں شہید ہونے والا خشکی میں شہید ہونے والے دو بندوں کی طرح ہے۔ سمندر میں چکرانے والا خشکی میں اپنے خون میں لتھڑنے والے کی طرح ہے، اور سمندر میں جو دو موجوں کے درمیان ہو وہ ایسے ہے جیسے اللہ پاک کی اطاعت کے لیے دنیا سے کٹ جانے والا، اور اللہ پاک نے ملک الموت کو ارواح قبض کرنے پر مامور فرما دیا سوائے سمندر میں شہید ہونے والے کے کہ اللہ پاک ان کی ارواح کو خود قبض فرماتا ہے، اور خشکی میں شہید ہونے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے دین کے، اور سمندر میں شہید ہونے والے کے گناہ اور دین معاف فرما دیتا ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فیض القدیر میں فرماتے ہیں، یعنی شہید بحر سمندری شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے صغیرہ و کبیرہ گناہ کیے، کیونکہ یہ خشکی پر شہادت پانے والے سے اس بنا پر افضل ہے کہ اس نے اللہ کے دین کے لیے دو خطروں کا مقابلہ کیا، خوف زدہ کر دینے والے سمندری سفر پر نکلا اور اللہ کریم کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اور دین کے معنی میں وہ تمام حقوق شامل ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جد الممتار میں ہے، یعنی ہاں بے شک سمندر میں شہید ہونے والے کے لیے تمام گناہوں یہاں تک کہ دین، مظالم اور تبعات کی بخشش کی صراحت وارد ہوئی ہے۔ خشکی کے شہید کے لیے احادیث میں صراحت ہے کہ اس کا قرض معاف نہیں ہوگا، چنانچہ مشکوٰۃ المصابیح میں بحوالہ مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک شخص نے برگاہ رسالت میں عرض کی، یعنی اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میری خطائیں مٹا دی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی تیری خطائیں مٹا دی جائیں گی جبکہ تو صابر طالب اجر ہو، آگے بڑھتا ہوا ہو، پیچھے ہٹتا ہوا نہ ہو، سوائے قرض کے۔ حضرت جبریل نے یہی بات مجھے بتائی۔ مرقات المفاتیح میں ہے، یعنی علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، دین سے مراد یہاں وہ تمام حقوق مسلمین ہیں جو اس کے ذمے سے متعلق ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس حدیث میں تمام حقوق العباد پر تنبیہ ہے، اور اس بات پر تنبیہ ہے کہ جہاد کرنا اور شہادت حاصل کرنا اور دیگر نیک اعمال حقوق العباد معاف نہیں کرواتے، ان سے صرف حقوق اللہ معاف ہوں گے۔ میں کہتا ہوں سوائے شہید بحر کے، کیونکہ اس کے تمام گناہ اور دیون معاف کر دیے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی نظر میں اس حقوق اللہ و حقوق العباد کی معافی کا جلیل وعدہ جمیل مژدہ صاف صریح بالتصریح یا قط تصریح 5 فرقوں کے لیے وارد ہوا۔ ان 5 میں سے ایک شہید البحر بھی ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، شہید بحر کے خاص اللہ عز و جل کی رضا چاہنے اور اس کا بول بالا
کرنے کے لیے سمندر میں جہاد کرے اور وہاں ڈوب کر شہید ہو۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ مولا عز و جل خود اپنے دست قدرت سے اس کی روح قبض کرتا اور اپنے تمام حقوق اسے معاف فرماتا اور بندوں کے سب مطالبے جو اس پر تھے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ واللہ اعلم عز و جل، برسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔